السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 9 بیٹا ہم لوگوں نے پچھلا جو چیپٹر کیا تھا پچھلا جو ٹاپک کیا تھا اس میں ہم نے بیس اینڈ کمپوزیشن آف آئیڈیالوجی جو تھا اس کا پوائنٹ کیا تھا رائٹس آف مائنورٹیز۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک اپنا سٹارٹ کریں گے ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ بیسیکلی کیا ہے؟ نظریہ ہم نے کیا دا کلیکٹیو تھنکنگ اور وزڈم آف نیشن از کالڈ آئیڈیالوجی۔ اب نظریہ جو ہے کسی بھی قوم یا فرد کی جو کلیکٹیو تھنکنگ ہوتی ہے یا نظریات کا جو مجموعہ ہوتا ہے کسی قوم کا، وہ آئیڈیالوجی کہلاتی ہے یا خیالات کا مجموعہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اب ٹو نیشن کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی سر سید احمد خان کی دی ہوئی ٹرم ہے جو کہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے دی گئی کہ مسلمان اور ہندو، مسلمز اینڈ ہندوز آر ٹو سیپریٹ نیشن اینڈ دے کی ناٹ لیو ٹوگیدر اینڈ دیئر یونٹی از امپاسبل ان دس ریجن۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر ان کی جو ہے پچھلے پاسٹ کو دیکھا جائے تو وہ زمانوں سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے، لیکن بیسیکلی اس وقت مسلمان جو ہے وہ حکمران تھے اور ہندو جو ہے وہ ان کے انڈر تھے۔ اب سچویشن کچھ چینج تھی، اس لیے ہندوؤں نے اور طرح سے جو ہے مسلمانوں کی مخالفت سٹارٹ کی، اور جس کو دیکھتے ہوئے تمام جو رہنما تھے انہوں نے آخر میں ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو بیسیکلی یہ جو فاؤنڈنگ فادر ہے اس تھیوری کی، وہ اس تھیوری کے فاؤنڈر جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ انہوں نے بھی ان دونوں کی یونٹی کے لیے بہت کام کیا مسلمانوں اور ہندوؤں کے، لیکن جب ممکن نہیں ہوا تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ دو علیحدہ قومیں ہیں اور یہ کبھی بھی اکٹھی ہو کر نہیں رہ سکتی۔ تو لیٹس اسٹارٹ، جو ہے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ ڈسکسڈ اٹس فرسٹ پوائنٹ از ایولیوشن، یعنی اس کا جائزہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے جائزہ کو، یعنی مکمل ہم اگر اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جائزہ کیا ہے۔ For a proper understanding of the two-nation theory, we need to first have glance at the history of the Muslim in South Asia۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں دو قومی نظریے کو سب سے پہلے پڑھنے کے لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ایک نگاہ ڈالیں، گلانس ڈال لیں اس کی ہسٹری یا تاریخ کے اوپر، جنوبی ایشیا کے جو مسلمان ہیں ان کی تاریخ کے اوپر۔ اینڈ مسلم رول واز اسٹیبلش ان دا سب کانٹیننٹ ان بگننگ آف 8th century AD اینڈ کنٹینیوڈ ٹل دا ڈیپوزیشن آف لاسٹ مغل ایمپرر بہادر شاہ ظفر 1858۔ اب وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو مغلوں کا دور شروع ہوتا ہے وہ 8th century سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی 8ویں صدی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور آخر میں بہادر شاہ ظفر جو ہے اس کی جو اس کو گرفتار کیا گیا، اس کی معزولی جو ہے 1858 میں جا کے ہوئی، تو اس وقت جو ہے جا کر مسلمانوں کا دور جو ہے وہ ہندوستان میں ختم ہو جاتا ہے، ان کی حکومت جو 800 سال رہی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیورنگ دس پیریڈ موسٹ آف دا مسلم رولرز ٹریٹڈ دیئر مسلم اینڈ نان مسلم سبجیکٹس ود جسٹس۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی مسلمانوں کا جتنا بھی دور آ، چاہے 800 سال حکومت کی یا جب بھی کیا، محمد بن قاسم کے آنے سے لے کر یہاں پر اپنی مغل حکومت کے قیام تک جو ہے مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں رکھا کہ جن کی وجہ سے انہیں اپنا مذہب چینج کرنا پڑ جاتا، یا انہیں جو ہے کوئی مسائل ایسے پیش آتے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ان کے ساتھ ناانصافی کرتے، بلکہ بہت ساری ایسی معاشرتی برائیاں تھیں جو کہ ہندوؤں سے دور ہوئیں، اور جو ہے بہت سارے ہندوؤں نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ دا موسٹ لیٹر رولرز آف دا مغل ڈائنیسٹی ور انکمپیٹنٹ۔ اب وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر جو مغل حکمران تھے جو بعد میں آئے تھے وہ انکمپیٹنٹ تھے، یعنی وہ ایسے تھے کہ وہ ان میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس پوسٹ کو سنبھالیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے عیش و آرام میں پڑے رہے اور انہوں نے اپنی سلطنت کھو دی۔ دیئر انکمپیٹنس واز فلی ایکسپلائٹڈ بائی دا ایسٹ انڈیا کمپنی کمپرائزنگ آف دا برٹش ٹریڈر۔ اب وہ کہتا ہے کہ ان کی جو مکمل انکمپیٹنس ہے وہ اس کو ختم کیا، ایکسپلائٹ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے، یعنی جو برطانیہ کے تاجر جو ہے جو یہاں پہ آئے تھے تجارت کے لیے، اور انہوں نے جو ہے جہانگیر سے جو ہے وہ پرمیشن لی تھی یہاں پہ ان علاقوں میں تجارت کرنے کے لیے، اور آخر کار انہوں نے جب ان حالات کا جو ہے دربار میں آنے لگے، انہوں نے مختلف حالات کا جائزہ لیا، مختلف علاقوں کا جائزہ لیا، تو انہیں نظر آیا کہ یہ جو اتنی بڑی امپائر ہے یہ بیسیکلی ایک کمزور سلطنت ہے، تو اس
اس لیے انہوں نے جو ہے اپنے یہاں پر جو ہے اثر رسوخ جمانا شروع کر دیا وچ گریجولی گاٹ ہولڈ آف دا انٹائر انڈین سب کانٹیننٹ، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے ہندوستان پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. سر سید احمد خان واز دا فرسٹ پولیٹیکل لیڈر ہو ایکسپونڈ دا آئیڈیا دیٹ ہندو مسلم آر ٹو سیپریٹ نیشن. اب وہ کہتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ پہلے رہنما تھے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے دو علیحدہ قومیں ہیں. ہوز لیونگ ٹوگیدر فار اے لانگر پیریڈ would not be possible due to the visible differences between them. اب وہ کہتا ہے کہ ان کا یہ حال تھا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سر سید احمد خان ہندو مسلم یونٹی کے بہت زیادہ حامی تھے، وہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور انہیں یہ چیز بہت زیادہ امپریس کرتی تھی کہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ اکٹھے رہیں. وہ اس کو دو شیزہ کی دو آنکھوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ اس میں سے اگر ایک آنکھ بھی خراب ہو جائے تو اس کی پوری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہیں گے، دونوں قومیتیں اکٹھی رہیں گی تو تب اس کی خوبصورتی رہے گی. لیکن واقعات نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے یہ جو ہے ایکسپلین کیا، انہوں نے یہ بات بتائی کہ اگلے دور میں جا کر یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ان دونوں کے ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کبھی بھی ویزیبل ڈفرینسز ہیں جو کہ کبھی بھی پس پوش نہیں ڈالے جا سکتے. اینڈ سر سید احمد خان واز بورن ایٹ دہلی ان 1817. اب وہ کہتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے. اینڈ ان دا ارلی فیز آف ہز پریکٹیکل لائف، یعنی انہوں نے جب اپنی پریکٹیکل لائف شروع کی تو اس کے بہت شروع میں ہی سر سید بلیوڈ ان یونائٹیڈ انڈین نیشن ہوڈ. تو سر سید احمد خان جو ہے وہ یونائٹیڈ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اکٹھا رہنے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے. اینڈ ہی واز آف دا view that Hindus and Muslims were both one single nation who could defend their rights better by forging unity among them. اب وہ کہتا ہے کہ ان کے خیال میں مسلمان اور ہندو جو تھے وہ دونوں ایک سنگل نیشن جو ہے وہ تھے who could defend، کہ جو لڑ سکتے تھے اپنے حقوق کے لیے بہت اچھے طریقے سے، یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اور وہ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس وقت بات کر رہے تھے. بٹ ان دا لائٹ آف لیٹر ڈیولپمنٹ اینڈ ایونٹ سر سید ناٹ اونلی ہیڈ ٹو موڈیفائی ہز ویو پوائنٹ بٹ آلسو ہیڈ ٹو گیو اپ دا آئیڈیا آف یونائٹیڈ انڈین نیشن ہوڈ. اب وہ کہتا ہے کہ سر سید احمد خان نے نہ صرف اس میں تبدیلی لائی، یعنی اپنے موڈیفائی کیا اپنے نظریے کو، بلکہ اس میں اپنے نقطۂ نظر جو ہے اس کے اندر کچھ نئی چیز جو ہے وہ ڈالی. وہ کیا تھی اپنے پوائنٹ آف ویو میں کہ انہوں نے یونائٹیڈ انڈیا کی جو وہ بات کرتے تھے اب وہ سیپریٹ انڈیا کی بات کر رہے تھے. دا چینج ان ہز آئیڈیا کیم ان 1867. اب وہ کہتا ہے کہ ان کے خیالات میں جو تبدیلی آئی وہ 1867 میں آئی، یعنی جب اردو ہندی تنازع ہوا. اینڈ ایٹ دا ٹائم وین دا ہندو بنارس لانچ اے موومنٹ اگینسٹ اردو لینگویج، کہ جب بنارس کے جو ہندو ہیں انہوں نے اردو زبان کے خلاف جو ہے ایک تحریک شروع کی. اینڈ ہندو اپوز دا Perso-Arabic script was unacceptable. The Hindus opposed Urdu merely because this language developed during Muslim rule and its Perso-Arabic script was unacceptable to them. اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ ہندو اس کی اس لیے جو ہے وہ مخالفت کر رہے تھے، اور کیونکہ وہ اپنی زبان کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، اور یہ زبان جو ہے وہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ڈیولپ ہوئی تھی اور مسلمانوں نے ہی اس کو فروغ دیا تھا، کیونکہ یہ آپ نے پہلے پڑھا کہ اردو لشکری زبان ہے، تو اس میں عربی، فارسی اور اس کے زیادہ تر جو ہے پشتو کے الفاظ جو ہے وہ پرشین لینگویج کے الفاظ جو ہے اس میں شامل ہیں. تو اس لیے پرشو عربک جو اسکرپٹ ہے، یعنی اس کا جو رسم الخط ہے، اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے، تو اس حساب سے جو ہے فارسی اور عربی کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اس لیے جو ہے ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی، جو کہ اس کو جو ہے اپنی ذاتی جو ہے وہ ناپسند کی وجہ سے اس کے اوپر احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو اس لیے بیسیکلی یہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے اگر ریولیوشن دیکھا جائے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے ٹو نیشن تھیوری کا، تو وہ بیسیکلی اس کے فاؤنڈنگ فادر جو ہے وہ سر سید احمد خان ہیں، انہوں نے ہی اس کو پریزنٹ کیا، اور بعد میں آنے والے علامہ اقبال، قائد اعظم یا باقی جتنے بھی لیڈر تھے انہوں نے اس کی تائید کی ہے، یعنی انہوں نے اس چیز کو جو ہے مانا ہے کہ سر سید احمد خان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک تھا. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو.